پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات نئی بلندیوں کی جانب، وزیر اعظم کا ولی عہد سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میں اپنے عزیز بھائی شہزادہ محمد بن سلمان ولی عہد اور سعودی عرب کے وزیر اعظم کی طرف سے ریاض کے سرکاری دورے پر دل کی گہرائیوں کو چھونے والے استقبال سے بہت متاثر ہوا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ رائل سعودی ایئر فورس کے جیٹ طیاروں کی طرف سے میرے طیارے کو فراہم کردہ بے مثال حصار اور سعودی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کے گارڈز کا شاندار استقبال پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پائی جانے والی محبت اور باہمی احترام کا اظہار کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد کے ساتھ میری آج کی اہم ترین بات چیت میں علاقائی چیلنجوں کا جائزہ لیا گیا اور دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کی وسیع سلسلے کا احاطہ کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں سعودی ولی عہد کے ویژن اور مسلم دنیا کو فراہم کردہ ان کی قیادت کی دل کی گہرائیوں سے تعریف کرتا ہوں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ میں دو طرفہ محاذ پر مسلسل حمایت اور دونوں ممالک کے درمیان سعودی سرمایہ کاری، تجارت اور کاروباری تعلقات کو وسعت دینے میں ولی عہد کی گہری دلچسپی کو قدر کرتا ہوں۔ شہباز شریف نے کہا کہ میری دعا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی فروغ پاتی رہے اور عظمت کی نئی بلندیوں کو چھوئے انشاءاللہ۔ افغانستان سے دہشت گردی قومی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ کے دوران پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ طالبان حکام کو انسداد دہشت گردی سے متعلق اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان چین نے کالعدم تنظیموں BLA مجید بریگیڈ پر پابندیوں کی درخواست دی ہے۔ دہشت گرد افغان پناہ گاہوں سے پاکستان پر حملوں میں ملوث ہیں۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ ان شواہد میں مشترکہ تربیت، غیر قانونی اسلحہ کی تجارت، دہشت گردوں کو پناہ دینا اور مربوط حملے شامل ہیں، جن کا مقصد پاکستان میں شہری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنانا اور بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی منصوبوں کو درہم بھرہم کرنا اور سبوتاژ کرنا ہے۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ طالبان بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کریں اور دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کریں۔ عاصم افتخار کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کو ایک پرامن اور مستحکم افغانستان کے قیام میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ عمران خان کی ویڈیو لنک پیشی سے متعلق عدالت کی سخت SOPs جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے بانی PTI عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے معاملے پر SOPs جاری کر دی گئیں۔ عدالت عالیہ کے حکم کے پیرا 11 اور 12 پر مبنی یہ SOPs انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر اور باہر نمایاں جگہوں پر آویزاں کی جائیں گی۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق ویڈیو لنک کارروائی کی ریکارڈنگ صرف عدالت ہی کر سکے گی، جبکہ کسی اور شخص کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ عدالت کے اندر موبائل فون یا کسی بھی قسم کی ریکارڈنگ ڈیوائس لے جانا سختی سے ممنوع قرار دیا گیا۔ عدالت نے SOPs میں واضح کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ریکارڈنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے خلاف فوجداری قوانین کے تحت کارروائی ہوگی۔ مزید برآں کوئی بھی شخص ویڈیو لنک کارروائی کا ٹرانسکرپٹ حاصل نہیں کر سکے گا۔ عوام پر مزید بوجھ، کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی مہنگے ہونے کا امکان۔ اسلام آباد، کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا کو فی یونٹ 19 پیسے اضافے کی درخواست دے دی ہے۔ CPPA کی جانب سے یہ اضافہ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد سے اگست کے لیے مانگا گیا ہے، جس میں سماعت 29 سپٹمبر کو ہوگی۔ درخواست میں بتایا گیا ہے کہ اگست میں مجموعی طور پر 14 ارب 22 کروڑ یونٹس بجلی پیدا کی گئی، جن میں سے 13 ارب 71 کروڑ 50 لاکھ یونٹس تقسیم کار کمپنیوں کو فراہم کی گئیں۔ بجلی کی اوسط لاگت 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ رہی، جبکہ ریفرنس لاگت 7 روپے 31 پیسے فی یونٹ مقرر تھی۔ ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا، یعنی قیمت میں اضافے کے نتیجے میں ملک بھر کے بجلی صارفین متاثر ہوں گے۔ سکھر اور بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، کچے کا وسیع علاقہ ڈوب گیا، فصلیں تباہ۔ سیلابی ریلا آنے کے بعد دیہاتوں کی کشتیوں کے ذریعے نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کنکوٹ میں سیلابی پانی سے 80 سے زائد دیہات پانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ قادرپور گیس فیلڈ سے گیس کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں سے پانی اترنا شروع ہو گیا، لوگ واپس اپنے گھروں کو جانے لگے، جبکہ متاثرین نقصان کے ازالے کے لیے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ ادھر سجاول کے سیلاب متاثرین اپنے آشیانے کھو بیٹھے ہیں، لوگ اب بھوک، پیاس اور بیماریوں کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ متاثرہ خاندان قسم پرچی اور بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ نوشہر و فیروز میں دریائے سندھ میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ منجھٹ کے قریب مزید زمیندارہ بند ٹوٹ گیا، جس کے باعث پانی کا تیز بہاؤ سڑک بہا کر لے گئی۔ پانی کے تیز بہاؤ سے فصلیں تباہ ہو گئیں، جبکہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان سعدیہ
راشد کی زیر صدارت حمد باری تعالیٰ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میلاد و رسم بسم اللہ سے سجی پروقار نونہال سیرت کانفرنس گزشتہ روز کراچی کے مقامی ہال میں صدق و امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے نمایاں پہلو کے موضوع پر منعقد ہوئی۔ مہمان خصوصی معروف دانشور محتاب اکبر راشدی نے کہا کہ بچوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبق لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی خیانت نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کی قدر، سچائی، ایمانداری، اچھے اخلاق اور رواداری تحمل کی تعلیم دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سب برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے ہمیشہ سچ بولنا اور دیانت داری اختیار کرنی چاہیے۔ مزید یہ کہ خواتین کی عزت و احترام کرنا سیکھیں، غلطی ہو تو اس کا اعتراف کریں اور خود احتسابی کی عادت ڈالیں، کیونکہ یہی کامیاب انسان کی پہچان ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اعلیٰ ترین اخلاق کا درس ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اہل ایمان کو روشن راستہ دکھایا گیا، لہٰذا قرآن کو ترجمے سے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہماری زندگی کو سنوارنے کا درست ذریعہ ہے۔ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام ہمدرد نونہال اسمبلی کی سیرت کانفرنس بعنوان صدق و امانت کے نمایاں پہلو سے ممتاز دانشور محتاب اکبر راشدی نے خطاب کر رہی ہے۔ اس موقع پر نونہال اسمبلی کی قومی صدر سعدیہ راشد اور دیگر بھی موجود تھے۔ شاہ فیصل ٹاؤن میں ترقی کا سفر جاری، جو بھی بلدیاتی مسائل ہوں وہ آپ براہ راست مجھ تک پہنچائیں تاکہ اس عوامی مسائل کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک کی جانب سے شاہ فیصل ٹاؤن کی عوام کو بلدیاتی سہولیات اور ترقیاتی کام کا سلسلہ جاری۔ یونین کمیٹی نمبر 08 مہران ٹاؤن کے آئی اے پولیس اسٹیشن کے ساتھ ہزارہ چوک والے روڈ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے کہا کہ شاہ فیصل ٹاؤن کا علاقہ مہران ٹاؤن پسماندہ علاقہ ہے، ہمیشہ سے یہ علاقہ بنیادی سہولیات سے محروم تھا۔ یہاں آج تک کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا، نہ اس کو KDA آن کرتا ہے، نہ اس کو سندھ حکومت اور نہ KMC آن کرتا ہے۔ کیا یہی یہاں انسان نہیں بستے؟ اس علاقے کے عوام کی سہولت کے لیے ہم نے تقریباً 1 کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر سے پہلے 1000 فٹ سے زیادہ سیوریج لائن اور سینکڑوں مین ہولز بنوائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مہران ٹاؤن اور پارکس اور کھیل کے میدانوں کا بھی فقدان ہے، اس پر بھی بہت جلد کام شروع کیا جائے گا۔ اسی طرح میری خواہش ہے کہ شاہ فیصل کی تمام یوسیز کے جو بھی مسائل ہیں ان کو جلد از جلد حل کر کے وہاں کی عوام کو مسائل سے پاک معاشرہ فراہم کریں گے۔ اس کے لیے میں شاہ فیصل ٹاؤن کی تمام یوسیز کا دورہ کر کے عوامی مسائل کا خاتمہ کروں گا اور اپنے تمام بلدیاتی نمائندگان کو بھی آگاہ کرتا ہوں کہ آپ کی نظر میں UC میں جو بھی بلدیاتی مسائل ہوں وہ آپ براہ راست مجھ تک پہنچائیں تاکہ اس عوامی مسائل کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ اللہ نے پاکستان کی عزت برقرار رکھی، ٹیم سے امید ہے کہ اب پرفارم کر کے دکھائیں گے۔ چیئرمین PCB لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کچھ دیر پہلے میچ ریفری نے کپتان اور ٹیم مینیجر سے معذرت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے ICC سے 14 سپٹمبر کے میچ میں خلاف ورزیوں کی انکوائری کی درخواست کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کرکٹ اور سیاست ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، کھیل کو کھیل رہنے دیا جائے، کرکٹ اس ساری چیز سے بالاتر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سابق چیئرمین نجم سیٹھی اور رمیز راجہ سے صورتحال پر مشاورت کی، وزیراعظم اور حکام اس معاملے میں شامل تھے، ان کی سپورٹ حاصل تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے پاکستان کی عزت برقرار رکھی اور ٹیم سے امید ہے کہ اب پرفارم کر کے دکھائے گی۔ سابق چیئرمین نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ PCB کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ سابق چیئرمین رمیز راجہ نے کہا کہ یہ پاکستان کی ایک فتح ہے، جو بھی جذبات مجروح ہوئے اب ٹیم کی کارکردگی سے بتائے، کرکٹ کو کرکٹ ہی رہنا چاہیے، سیاسی پلیٹ فارم نہیں بننا چاہیے۔